لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سفر کی بھی اور اس عشر مجالس کی بھی یہ آخری مجلس ہے. شکر گزار ہوں اپنے برادران کا، محترم سامعین کا، کہ انہوں نے یہ عزت بخشی اور ساتھ ہی ساتھ ترویج حق اور پیغام حسینی کو پہنچانے کا موقع دیا. سلسلہ گفتگو کو اختتام کے مراحل تک آج پہنچانے کی ایک کوشش. موضوع ہے خدا کا گھر، خانہ خدا، میراث اہل بیت. اس کے کچھ دلائل، اس کے کچھ ثبوت پچھلی مجالس میں پیش کیے گئے. آج جہاں سے گفتگو چھوڑی گئی ہے وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید جب یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ اللہ کا پہلا گھر ہے جسے اس نے قرار دیا ہے انسانوں کے لیے مبارک اور ہدایت عالمین کے لیے بنایا. عزیزان گرامی، جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ پہلا گھر ہے اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اللہ نے اسے اپنا گھر کہا، اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو بحکم خدا ایک ایسی جگہ پر ساکن قرار دیا جہاں ظاہری طور پر سکونت کے کوئی اسباب نہیں تھے. انسان اگر اس کی تاریخ کو دیکھیں کہ وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا تو اس نے تلاش یہ کیا کہ وہ اس جگہ پر جائے جہاں پانی ہو تاکہ اس کی بنیادی ضرورت پانی کی صورت میں پوری ہو سکے. قرآن مجید میں خدا نے کہا کہ اللہ نے تمام زندگیوں کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور پانی کی یہ شان ہے. قرآن مجید
پانی کے شان کے تعلق سے کہہ چکا کہ یہ طہور ہے. ایک چیز طاہر ہوتی ہے جو پاک ہے، اور طہور جو ہے جو پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. طہور جو پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دودھ ہے، مومن کے ہاتھ سے آیا آپ کے پاس، آپ اسے پیجئے، نذر کیجئے، تبرک کے طور پر تقسیم کیجئے، نیاز کیجئے، دسترخوان میں اس کو رکھیے، مومنین کو بلائیے، پلائیے، روزے دار کو افطار کروائیے. یہ ساری چیزیں اس سے ممکن ہیں، چاہے مومن کی دعوت کریں، چاہے آپ نذر اہل بیت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ پاک ہے. شربت تربوز کا بنوایا، روح افزا کا بنوایا، پیجیے اور پلائیے. اب ایک آدمی اس بات کی ضد کرے کہ جو غریب غربا ہوں گے وہ تو پانی سے وضو کریں، جن کے مالی حالات ٹھیک نہیں وہ پانی سے وضو کریں، گرچہ آج پانی بھی مہنگا ہے، کوک سے کیجیے. پھر خیر، دودھ سے وضو نہیں ہو سکتا، دودھ سے نجس چیز پاک نہیں کی جا سکتی، دودھ سے نجس کپڑا پاک نہیں کیا جا سکتا، دودھ سے غسل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کہ شریعت کی زبان میں اسے طاہر کہا، طہور نہیں کہا، مطہر کہا. اپنی ذات میں پاک تو ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اپنی ذات میں پاک تو ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو عزیزو، دودھ کو طہور نہیں کہا، لیکن پانی وہ ہے جو اپنی ذات میں پاک بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ اکبر. پانی کو جب یہ صلاحیت دی تو آئیے قرآن مجید کے اندر دو آیتیں، ایک آیت میں نے پڑھی تھی اپنی چوتھی مجلس کے اندر جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت خدا آپ کو پاک رکھے گا، اس طرح پاک رکھے گا جس طرح سے پاک رکھنے کا حق ہے. تو وہاں لفظ تطہیر آیا، خانہ کعبہ کو پاک کرنے کی بات آئی تو لفظ تطہیر آیا. اور جب قرآن مجید کے حروف کو چھونے کی بات آئی تو سورہ واقعہ میں کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں کوئی چھو سکتا مگر یہ کہ پاک ہو. تو قرآن کی آیتوں کو چھونے کے لیے شرط یہ رکھی کہ اگر کوئی نجس شخص ہے تو وہ وضو کرے گا، اگر ایک شخص ہے جو طہارت میں نہیں طہارت کرے گا تاکہ حروف کو چھو سکے تو حروف تک پہنچنے کے لیے بھی طہارت شرط رکھی. تو اب اسی طریقے سے مفاہیم تک پہنچنے کے لیے بھی طہارت شرط رکھی. جو کبھی پاک ہے کبھی پاک نہیں ہے تو اس کو جو ہے کہا تم حروف تک تو پہنچ سکتے ہو. اب جنہیں معانی تک پہنچنا تھا، جنہیں مفاہیم تک پہنچنا تھا، جنہیں مطالب تک پہنچنا تھا، جنہیں روح قرآن تک پہنچنا تھا، اب انہیں اتنا پاک ہونا چاہیے، اتنا پاک ہونا چاہیے کہ زندگی کے کسی گوشے میں کبھی نجاست کا تصور نہ آنے پائے. زندگی کے کسی گوشے میں نجاست کا تصور نہ آنے پائے، اتنے پاک ہوں. اس لیے کہ قرآن کے مطالب اور اس کی گہرائی تک انہیں جانا ہے. لہذا خدا بند تعالیٰ نے کہا پاک کتاب کے لیے پاک خدا نے ایک قانون رکھا کہ ہم ایسے لوگوں کو اس کی تعبیر بتائیں گے، ایسے لوگ قرآن کو سمجھائیں گے، ایسے لوگ قرآن کے ساتھ رہیں گے کہ اگر قرآن پاک ہے تو یہ بھی پاک ہیں، خدا کا گھر پاک ہے تو یہ بھی پاک ہیں. اسی لیے اللہ نے یہ قانون رکھا کہ جب اپنے گھر میں بھیجا تو علی ابن ابی طالب کو بھیجا. مل کے صلوات بازیدو طہارت کا قانون میں نے
فتح مکہ، یہ تمام چیزیں 9 تاریخ کو بیان کر دی. اب آگے سمیٹنا ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے. عزیزان گرامی، اب مسئلہ یہ کہ اللہ کا گھر، اسے کوئی ضرورت تھی گھر کی؟ گھر کی تو ضرورت اسے کہ جس کے پاس جسم ہو. جب اس کو جسم نہیں ہے، جسمانیات نہیں ہے، باڈی نہیں ہے، کوئی پارٹیکل نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو گھر کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا، بنایا ہی تو ان لوگوں کے لیے گھر وقف کر دیا جاتا جو بے گھر ہیں. اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مرکب نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے، دکھائی وہ نہیں دیتا. لیکن ایسا دکھائی نہ دینے والا کہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے، ایسا دکھائی دینے والا جو سب کو دیکھ رہا، اس کی آواز ہم نہیں سن رہے لیکن وہ سب کی سن رہا ہے. تو یہ ہے تو اللہ. لیکن جب اسے گھر کی ضرورت نہیں تھی تو کتنا پیسہ ویسٹ ہوا. خانہ کعبہ بنایا، پیسہ ویسٹ. بیت المقدس بنا، پیسہ ویسٹ. مسجد نبوی بنی، پیسہ برباد. مسجد قباء بنی، اور پیسہ برباد. مسجد قبلتین بنی، اور پیسہ برباد. کئی مسجدیں مدینے میں بنی، پیسہ برباد. مکے میں بنی، پیسہ برباد. کویت میں بنی، پیسہ برباد. کراچی میں بنی، پیسہ برباد. یہاں بنی، پیسہ برباد. کا کیوں؟ کا اس لیے کہ جب اللہ کے پاس جسم نہیں ہے، اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں، تو پھر کیوں پیسہ ویسٹ کر رہے ہو؟ ارے کسی یتیم کو گھر بنا کے دے دیتے، کسی بیوہ کو گھر بنا کے دے دیتے، کسی ضرورت مند کو گھر بنا کے دے دیتے. اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں، بن رہا اس کے لیے. کہ اس مسئلے میں بولتے نہیں. جو توحید کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا چپ رہو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ گھر اللہ کے لیے بنا ہے. تو عزیزان گرامی، اسی طرح سے اس مجلس کی اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے، اس تبرک کی اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے، اس عزاداری کی اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے، یہ پروگراموں کی اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے. خدا کو جس طرح گھر کی ضرورت نہیں، کا پھر کیوں بنایا؟ کہ بندوں کے لیے بنایا. بھائی اسی طرح سے اس عزاداری کی اہل بیت کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے، اسے تھوڑی ضرورت ہے. تو پتا چلا کہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی چیز کی جا رہی ہے کسی کی نسبت سے تو اسے ضرورت ہوتی ہے. عزیزو، عقیدے اور دین کی دنیا میں کئی مرتبہ کچھ کام ہوتے ہیں، ضرورت اپنی ہوتی ہے، نسبت اس کی دی جاتی ہے. نہیں سمجھے. عقیدے اور دین کی دنیا میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، ضرورت اپنی ہوتی ہے، نسبت اس کی جاتی ہے. عزیزو، اسے کہتے کیا ہے؟ کہ اسے عبادت کہتے ہیں. تو عبادت یہی ہے، ضرورت اپنی ہو، نسبت اس کی ہو. تو جب یہ ہے تو بنا کے دے دیا جائے. اب بنا اللہ کے لیے، تو اب یہ گھر دے دیا مولا کائنات کو، ولادت ہو گئی. اس دن سے اس گھر کی نسبت ان سے ہو گئی. پھر تیزی سے وہی مدینے جہاں میں نے پہلی تاریخ کی مجلس کے اندر بات شروع کی تھی تمہید میں، کیونکہ اختتام پہ پہنچنا ہے. یہاں رسول نے مسجد بنا دی، مسجد کے اطراف میں گھر بننے لگے. اچھا، ہوتا ہے کیا کہ دنیا بھر میں بھی کئی مرتبہ مساجد کو آباد کرنے کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ رسول اللہ کا دیا ہوا ہے کہ مسجد کے 5 گھر بناؤ. ہم جب کسی شہر میں جاتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اچھا اسکول ہو وہاں پر پاس میں، شاپنگ مال نزدیک ہو، ساری دوسری فیسلٹیز نزدیک ہوں. مسجد تو عید کے دن جانا، کوئی روز تھوڑی جانا ہے. امام بارگاہ
لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ 7 سے 10 محرم جانا، کوئی 365 دن تھوڑی نہیں جانا، نہیں تو یہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسکول تو بچے کو ہفتے میں 5 دن جانا ہے، یا جاب سے قریب ہو۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جاب سے قریب گھر ڈھونڈنا بری بات نہیں، اسکول سے قریب گھر ڈھونڈنا بری بات نہیں، لیکن یاد رکھو جس طرح اسکول اور گھر کا خیال کیا جاتا ہے، جاب کا خیال کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم مسجد کا خیال کریں، امام بارگاہ کا خیال کریں۔ اچھا کچھ ہمارے ہندوستان اور پاکستان، افریقہ میں بھی کچھ جگہوں پہ جب مسجدیں بنی تو آباد رکھنے کے لیے رسول والا نظریہ، مسجد کے اطراف میں فلیٹ بنا دیا۔ اب جو مسجد کے اطراف میں فلیٹ، تو تاکہ قریب میں گھر ہو جائے، یہ لوگ آئیں نماز جماعت میں، مولانا صاحب کو کچھ لوگ مل جائیں، مڑ کے دیکھیں ایسا نہ ہو کہ حالات کے کوفے میں اکیلا کوئی مسلم۔ تو اب تجربہ ہے کچھ بستیوں کا، مولانا وہ مسجد کے پاس وہ فلیٹ بنے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے، میری فیملی کے لیے ہم اتنی دور سے مسجد میں آنا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے پاس گھر ہو جائے، تو فجر میں ہم پہنچ جائیں، ظہر عصر میں ہم پہنچ جائیں، مغرب عشاء میں ہم پہنچ جائیں، دعائے توسل میں ہم پہنچ جائیں، دعائے کمیل میں ہم پہنچ جائیں، مسجد آباد رکھنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو ملے تو بہت اچھا ہے۔ یہ لیجیے صاحب، درخواست تو ہوئی، تائید بھی چلی گئی۔ جی صاحب یہ ماشاءاللہ یہ چاہ رہے ہیں کیا ہے؟ 2 دن 4 دن تو یہ سلسلہ چلتا رہا، 10 کلومیٹر والا تو آ رہا ہے، 2 فٹ والا نہیں آ رہا۔ لیا کسی نے گھر تھا کہ مسجد کے پاس گھر مل جائے تاکہ مسجد کو آباد رکھیں، لیکن گھر پاتے ہی اپنا گھر تو آباد رکھا، مسجد رکھی ویران۔ مدینے میں نبی جب پہنچے تھے ایک مرتبہ، رسول نے کیا کیا؟ مسجد کے آس پاس میں لوگوں سے کہا ایک ایک کمرے کا گھر بناؤ اپنا، کہ آسان ہو جائے تمہارے لیے مسجد میں آنا، سب کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھل رہا ہے۔ یہ لیجیے مسجد سے نکلا گھر پہنچا، گھر سے نکلا مسجد۔ یہ تو اردو میں محاورہ، بعد میں اب ملا کی دوڑ مسجد، وہاں تو ہر مسلم کی دوڑ مسجد تک تھی، گھر کا دروازہ ہی کھلتا تھا۔ اچھا یہ وہ تھے کہ جو گھر والے تھے، مدینے میں کچھ بیچارے غریب مسکین جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب جو غریب مسکین مسلمان ہو گئے، تب یہ کہاں رہے؟ جن کے ملازم تھے، جن کے نوکر تھے، جن کے غلام تھے، انہوں نے بھی مار کے باہر کر دیا۔ جو بہت بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے مارا ان لوگوں کو، اور آج بھی بڑے کہلاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خیر، اب یا رسول اللہ ہم کہاں رہے، ہمارے پاس تو گھر ہی نہیں۔ مسجد کے باہر ایک چھپر لگا دی گئی۔ یہ جو چھپر لگی، اس کے نیچے رہتے تھے، یہ تھے مدینے کے فقیر، مدینے کے غریب، نئے مسلمان، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، سر چھپانے کو چھت نہیں تھی، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، صدقہ خیرات آتا تھا کھاتے تھے، وہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ دنیا کا جو بھی مسلمان جب حج کے لیے جاتا ہے، رسول کی زیارت کرتا ہے، وہاں نمازیں پڑھتا ہے، تو اس چبوترے پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس پلیٹ فارم پہ بھی 2 رکعت۔ کس کا ہے؟ آدم پیغمبر کا۔ کوئی پیغمبر تھے، کوئی نبی تھے، کوئی امام تھے، کوئی خاندان رسالت کی فرد تھی، کہیں مدینے کے غریب تھے، جنہیں مدینے والوں نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، رسول اللہ نے کھانے پینے رہنے کا انتظام کر دیا تھا۔ یہ مدینے کے فقیر تھے، لیکن چونکہ رسول نے ان کو ایک عزت دی تھی، مسجد کے قریب ٹھہرنے کو دیا تھا، اب 2 رکعت تم نماز یہاں بھی پڑھو گے تو اللہ اکبر، اگر کوئی حرم امام حسین میں 2 رکعت نماز پڑھے تو حرام ہو جائے، حرم رسول میں پڑھے تو کفر ہو جائے، حرم علی
ابن ابی طالب میں پڑھے تو شرک ہو جائے. عزیزو ارے کل کے مدینے کے فقیر محمد الرسول اللہ کہہ دیں اور رسول کے گھر کے پاس جگہ پا جائیں تو وہاں 2 رکعت نماز کا حکم امت مانتی ہے تو ان کے لیے کیوں نہیں مانتی جن کے لیے تو یطہرکم تطہیرا نازل ہوا, جن کے لیے کہا گیا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات پڑھیں بابا. فضیلت کی تو بہت سی آیتیں, میں نے 2 آیت کیوں پڑھی کیونکہ میں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو. شروع کی میں نے مجلس میں, دوسری مجلس میں عرض کیا تھا اس نتیجے کو پہنچانا ہے. اہل بیت کے دشمن کچھ باہر تھے کچھ گھر میں تھے. جو گھر میں تھے ان کے لیے ایک دن پنجتن کو جمع کیا, چادر میں آ گئے, آئے تطہیر کے اعلان کے بعد بتا دیا دیکھو تم ان کی برابری نہیں کرنا کیونکہ تم چادر کے اندر نہیں ہو باہر ہو. چادر کے اندر نہیں ہو چادر کے باہر ہو. اور پھر باہر جب مباہلہ کیا تو مباہلے میں بھی کتنے اسمارٹ تھے. عیسائیوں نے کہا کہ اگر رسول جو ہے مجمع کو لے کے آئیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, رسول سے مقابلہ کریں گے. اگر رسول خاص لوگوں کو لائیں گے تو اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو عیسائی ہونے کے بعد محمد کو پہچانتا ہے, عیسائی ہونے کے بعد علی کو پہچانتا ہے, عیسائی ہونے کے بعد فاطمہ کی عظمت کو جانتا ہے, عیسائی ہونے کے بعد حسن کو مانتا ہے, عیسائی ہونے کے بعد حسین کو مانتا ہے. وہ عزیزو اس دن فیصلہ ہو گیا کہ وہ جھوٹے بے شک یہ سچے, بس جھوٹوں پر ہے لعنت. قرآن مجید میں کئی جگہ آیا. اس دن خدا کے رسول کو حکم ہوا آپ انہیں لے جائیں جھوٹوں پر لعنت بھیجیں. اب ایک مرتبہ ان لوگوں نے دیکھا کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا, لہٰذا ہم ان سے مباہلہ کر رہے ہیں, اپنی ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اب اس دن جب یہ تسلیم ہو گیا کہ یہ 5 سچے ہیں تو سچ کی ضد کیا ہے کہ جھوٹ. سچ کی ضد کیا ہے جھوٹ. اب اگر یہ سچے ہیں تو سچے کی ضد ہے جھوٹا. عزیزو عالم کی ضد ہے جاہل, ظالم کی ضد ہے عادل, زمین کی ضد ہے آسمان. عزیزو اگر یہ ایک طرح سے ضد سمجھ میں آ گئی تو اس ضدی مسلمان کو ہم اتنا بتا دیں, ضدی مسلمان کو بتا دیں اگر مباہلے میں قرآن سے پنجتن سچے ثابت ہو گئے تو اب جو سچے کے مقابل آتا ہے وہ جھوٹا کہلاتا ہے. اب یہ نہ دیکھنا کہ کون ہے, یہ دیکھنا کس کے مقابلے پہ آیا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں باواز. عزیزان گرامی تو ہوا کیا, یہ ثابت ہو گیا ان کا وقار. اب رسول آ گئے مدینے میں, مسجد نبوی بن گئی, اس کے اطراف میں گھر بن گئے, دروازے کھل گئے. اگر قیامت تک یہ دروازے کھلے رہتے تو دنیا کہتی سارے مسلمان برابر. اللہ تعالیٰ نے کہا سارے دروازے بند, ہمارا بھی جی آپ کا, ہمارا بھی جی آپ کا, ہمارا بھی جی آپ کا. عزیزو مکے میں بھی ہوا, مدینے میں بھی تھوڑا معاملہ ریورس ہے. وہاں یہ ہوا کہ دیوار میں در بنایا گیا, یہاں یہ ہوا کہ جن کے دروازے تھے وہاں دیوار بنا دی گئی. نئے رخ سے نئی جہت سے کہہ رہا ہوں عزیزو, وہاں دیوار میں در بنا کے بتا دیا کہ علی کے گھر کا دروازہ خدا کے گھر کا دروازہ. یہاں دیوار میں نہیں دروازے میں دیوار بنا دی گئی. یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو جسے بلانا چاہتے ہیں تو دیوار میں در بنا دیتے ہیں, جسے نکالنا چاہتے ہیں تو دروازہ بند کر دیتے ہیں اور دیوار بنا دیتے ہیں. اب 2 ہی دروازے کھلے رہے, ایک نبی کا ایک علی کا.
ایک نبی کا ایک علی کا. ہم اپنی زیارتوں میں زیارت جامعہ میں ایک جگہ پڑھتے ہیں انتم باب اللہ الذی منہ یعطا. اے اہل بیت اطہار، آپ اللہ کا وہ دروازہ ہیں، آپ اللہ کا وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے لوگ داخل ہوتے ہیں. یہی دروازہ ہے. تو ہر دور میں ایک دروازہ کھلا رہنا چاہیے. عجیب بات ہے، ہر دور میں ایک دروازہ کھلا رہنا چاہیے، ہر دور میں ایک دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اب جو دروازہ کھلا ہے یہ دروازہ باب الہدایت ہے، یہ دروازہ باب العلم ہے، یہ دروازہ باب التقوی ہے، یہ دروازہ باب الکمال ہے، یہ دروازہ باب الشرف ہے، یہ دروازہ باب الحسن ہے، یہ دروازہ باب الحسین ہے، یہ دروازہ باب علی بن الحسین ہے. لیکن اللہ اکبر، میں اختتام پہ آ گیا. وہ اللہ کا گھر میراث اہل بیت. لیکن عزیزوں یہ میراث اہل بیت یہ کس طریقے سے؟ پہلی چیز تو یہ گھر کی ضرورت نہیں، گھر بنایا. اب میراث تو اس وقت ہے کہ جب ایک آدمی زندہ ہے، مر جائے تو اولاد میں میراث تقسیم ہو. کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے، دیکھو میراث موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے اور ان گھروں میں فساد نہیں ہوتا جہاں پہلے ہی میراث دے دی جاتی ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ پتہ یہ چلا کہ یہاں زندگی اور موت کی بات نہیں، بعزیزو وہ بھی حی ہے اور اس حی نے ان کو بھی زندگی دی. بعزیزو فرق یہ ہے کہ اس کی زندگی کا آغاز ہم مقرر نہیں کر سکتے، لیکن اہل بیت کی زندگی کا آغاز اس نے مقرر کیا ہے، ہم نہیں کرتے. اس باریکی کی طرف توجہ دیجیے گا. بعزیزو تو اس خدا نے کہا، زندہ خدا نے کہا زندہ مخلوق جو ہے اس کے گھر کی وارث بنے گی. سبحان اللہ. حی و قیوم کے گھر کی وارث زندہ مخلوق بنے گی، بے شک. جس کی زندگی کا کنارہ تم نہیں متعین کر سکتے، ان کا خالق ہی متعین کر سکتا ہے. اللہ اکبر. کس طریقے سے؟ قرآن مجید میں آئے تھے کل من علیہا فان لا یبقی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے وجہ رب. اب مسئلہ یہ ہر چیز فانی ہو جائے گی. اب تو پھر مسلمان کا عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ کے پاس چہرہ ہے. دو چیز اللہ کی بڑی مشہور ہے، ایک اللہ کا چہرہ، ایک اللہ کی ٹانگ. چہرے کے لیے کہتے ہیں کہ شب جمعہ آتا، ٹانگ کے لیے کہتے ہیں دو مرتبہ بڑی اہم. ایک مرتبہ تو نمرود کا تیر پہنچ گیا نعوذ باللہ. دوسری مرتبہ کہتے ہیں، ارے آپ دیکھیں ہمیں شکایت نہیں ان لوگوں سے جو ابو طالب کے لیے نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کو خدا اس جگہ بھیجے گا جس کا میں نام بھی نہیں لے سکتا. ارے اس جگہ کے لیے جب کہتے ہیں کہ جہنم کہے گا اور تو خداوند تعالیٰ نعوذ باللہ وہاں پہ بھی ٹانگ کے لیے کہہ دیا نعوذ باللہ. تو دو چیزیں مشہور. آئیے کسی نے پوچھا چھٹے امام جعفر کہ صرف وجہ رب باقی رہے گا، یہ وجہ رب کیا ہے؟ امام نے فرمایا نحنو وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہم ہے. عزیزو ہر مختلف زمانے میں ایک وجہ خدا ہے، ایک ید اللہ ہے، ایک آتھورٹی ہے. عزیزو کبھی علی ہے، کبھی حسن ہے، کبھی حسین ہے. یہ ہے وجہ اللہ، یہ ہے باب اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پہ چھٹے امام فرماتے ہیں، بہت خلاصہ کرتے ہوئے عزیز تو آپ فرماتے ہیں بنا عبد اللہ بنا عرف اللہ. عزیزو وہ کیسا مومن ہے جو خدا کی معرفت کا انکار کرے، وہ کیسا شیعہ ہے جو نمازوں سے دور رہے. کیونکہ چھٹے امام نے فرمایا ہم اہل بیت وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ پہچانا گیا، ہم وہ اہل بیت ہیں جن کے ذریعے اللہ کی عبادت ہوئی. تو پتا چلا اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہے جو عارف باللہ ہو، اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہے جو عابد باللہ ہو، اللہ کو پہچانتا بھی ہو اور اللہ کی
عبادت بھی کرتا ہو. مل کے صلوات پڑھیں بابا. گھر اس کے 2 دروازے, سارے دروازے بند, یہی 2 دروازے کھلے تھے. ایک نبی کے گھر کا دروازہ, ایک علی کے گھر کا دروازہ, یعنی نبوت پاک, امامت پاک, نبوت پاک, امامت پاک. اور اس کے بعد نبی 6 مہینے یا 40 دن, کم سے کم 40 دن, زیادہ زیادہ 6 مہینہ بعد نماز آتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. تو پتہ چلا فاطمہ کے دروازے پر زیارت ہے, اور یہ کیا ہے؟ سنت نبوی ہے. اب آئیے آخری بات, یہ سارے کے سارے دروازے بہت اہم ہیں, باب الحسن, باب الحسین, سب. لیکن جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ امام حسین کے نام پر ہے, باب النبی نہیں کہلاتا. مسجد میں 2 دروازے کھلے ہیں, باب العلی نہیں کہلاتا. وہ ساقی کوثر, وہ شافع محشر, وہ سیدۃ النساء العالمین, امام حسن جنت کے جوانوں کے سردار. لیکن اس کے باوجود جنت میں ایک دروازہ ہے جو باب الحسین ہے. دعا ہے اس زمانے کی, کیا پڑھی جائے؟ اللہم ادخلنا فی الجنت من باب الحسین, پروردگارا تو ہمیں جنت میں باب الحسین سے داخل کر. اور باب الحسین سے کون داخل ہوگا؟ عزادار امام حسین. عزادار امام حسین کون ہے؟ چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام. جو روئے, جو رلائے, جو رونے والے کی صورت بنائے, اس کے لیے جنت واجب. کس کے لیے؟ جو حسین پر روئے. لیکن آپ فرماتے عارفاً بحق, جو حسین کے حق کو پہچانتا ہے. عزیزوں, ان مجلسوں کا مقصد ہے حسین کے حق کو پہچاننا. ان مجلسوں کا مقصد ہے حسین کے حق کو پہچاننا. اگر حسین کے حق کو کل کوفے اور شام والوں نے پہچان لیا ہوتا تو حسین کو مدینہ نہیں چھوڑنا پڑتا. اگر حسین کا حق پہچان لیا گیا ہوتا تو حسین کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جاتا. اگر حسین کا حق پہچان لیا گیا ہوتا تو حسین کے بچے ذبح نہ کیے جاتے. اگر حسین کا حق پہچان لیا گیا ہوتا تو حسین کا اکبر شہید نہ کیا جاتا. اللہ اکبر, حسین کا حق نہیں پہچانا تھا. اسی لیے تو یزید کے لشکر نے 18 بنی ہاشم قتل کر دیے, 72 شہدائے کربلا شہید کر دیے گئے. لیکن اللہ اکبر, آج 12 محرم آ گئی, 12 محرم آ گئی. ارے 10 محرم کو ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس تو دفن کر دیے, لیکن حسین جس نے کربلا خریدی تھی اس حسین کا جنازہ پڑھا رہا, اس کے اکبر کا جنازہ پڑھا رہا, اس کے قاسم کا جنازہ پڑھا رہا. ارے ظالموں نے کسی جنازے کو نہ کاندا دیا, نہ اس پہ ایک مٹھی خاک ڈالی. ارے جب 3 دن گزر گیا, لشکر یزید یہاں سے چلا گیا, تو ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں کو عورتوں نے غیرت دلایا. ارے تم کو کیا ہو گیا؟ ارے نبی کے نواسے کا جنازہ بے گور کفن پڑا ہے, اپنے گھروں سے نکلو. ارے حسین کو کاندا دو, حسین کو قبر میں اتارو. ارے بنی اسد آ گئے,
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسلیما لأمره. درخواست کی گئی ہے کچھ مریضوں کی شفا یابی اور صحت یابی کے لیے. آئیے 5 مرتبہ ہم عجیب کی تلاوت کریں. خدا ان تمام مریضوں کو شفا و صحت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد أما يجيب المضطر إذا هو يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الہی بحق الزہرا بیہا و بالہا بنی پروردگارہ تو اشارہ معصومین کا واسطہ ہماری سزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس عزاداری کے دوران ہم سے اگر جو کوتاہیاں ہوئیں پروردگارہ انہیں معاف فرما. پروردگارہ اس عزاداری کو ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے ذخیرہ قرار دے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عزائے امام حسین کو فروغ عطا فرما. اس کی راہ کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما. پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما. ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما. مقامات مقدسات آباد عالیہ کی حفاظت فرما. اپنے حبیب کے صدقے میں بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا و صحت عطا فرما. ہماری جسمانی لسانی روحانی بیماریوں کو دور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مسافروں کے سفر کو کامیاب فرما. لا ولد کو اولاد صالح عطا فرما. صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک و صالح بنا. ہمارے اعمال سبق کے امام کو راضی و خوشنود فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.